بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرے دل میں کیا چیز پنپ رہی ہے، میرا دل کس طرف راغب ہے، میرے دل کا جھکاؤ کدھر ہے، میرے دل میں کیا چیز ہے، میرے دل میں کس کی محبت جنم لے چکی ہے۔ اس دل کا جائزہ لینا اتنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر یہ دل ہی ہے جو اگر بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یہ سنور جائے تو پورا جسم سنورا ہوا رہتا ہے۔ تو اس دل کا انسان کو جائزہ لینا چاہیے کہ میرا جو دل اس دنیا کی رغبتوں پر، دنیا کی چکا چوند پر یا مال و دولت کی محبت سے بھرا ہوا تو نہیں ہے؟ کیا اس دل میں ایمان ہے؟ کیا اس دل میں اللہ کی محبت جاگزی ہے؟ انسان کو یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کم سے کم 3 موقع پر انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے دل کا حساب لینا چاہیے، اپنے دل کو چیک کرنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے۔ وہ 3 موقع کون سے ہیں؟ نمبر 1، قرآن سنتے وقت، جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو یا قرآن کا درس دیا جا رہا ہو تو اس کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا یہ قرآن میرے نزول پر اثر انداز ہو رہا ہے، میرے ضمیر پر اثر انداز ہو رہا ہے؟ یہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے وہ انسانوں کے لیے ہوا ہے، تو اس قرآن کو سنتے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کا جائزہ لے کہ قرآن جو بات کر رہا ہے، قرآن جو دل کی بیماریوں کی بات کر رہا ہے، کیا وہ ان بیماریوں میں میرا دل تو ملوث نہیں ہے؟ قرآن نے کہا کہ انسان کے دل میں بغض ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ دوسرے کے لیے کینہ رکھنا، نفرت رکھنا، یہ ایک بیماری ہے۔ تو جب قرآن سنیں تو اپنے دل کو چیک کریں کہ میرا دل میں کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت تو نہیں ہے، کیا اس دل میں اللہ کی محبت ہے؟ تو ایک یہ موقع ہوتا ہے جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے تو اپنے دل کو ٹٹولے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ویران ہے وہ دل جس میں قرآن کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہ ہو۔ کم سے کم انسان کو قرآن کی کچھ صورتیں تو ضرور ہی یاد ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جس دل میں قرآن نہیں وہ ویران گھر ہے۔ اور دوسرا موقع، ذکر کی مجلسوں میں، یعنی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن کا ذکر ہو رہا ہو، احادیث کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی نام کی مجلسیں ہوں، ایسی جگہ پر اپنے دل کا جائزہ لے۔ کیا میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے؟ کیا میرا دل اس جو ایمان یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، جو اسلام یہاں بتایا جا رہا ہے، کیا میرا دل اس ایمان اور اسلام سے خالی تو نہیں ہے؟ کیا میرا دل اس دنیا کی محبت میں مبتلا تو نہیں ہے؟ کیا میرا دل ایمان کی، قرآن کی اور اسلام کی محبت سے خالی تو نہیں ہے؟ وہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ میرے دل کے کسی کونے میں اسلام اور ایمان ہے۔ تو ذکر کی جب مجلسیں قائم ہو جہاں اللہ کا ذکر ہو تو وہ سوچے کہ میرے دل میں اللہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے جب انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور تیسرا موقع تنہائی میں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جس شخص کی تنہائی پاک ہوتی ہے اس شخص کی آخرت بہت بہتر ہوگی۔ انسان سب کے سامنے گناہ نہیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ گناہ تنہائی میں کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک ایمان والا اور ایک مومن یہ جانتا ہے کہ مجھے تنہائی میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی تنہائی پاک ہوگی تو وہ جائزہ لے اپنے دل کا کہ اس تنہائی میں اس کے دل میں کیسے وسوسے آتے ہیں، اس تنہائی میں اس کے دل میں کیسے کیسے خیال آتے ہیں، کیا سوچتا ہے اس تنہائی میں، اور اس خیالات کو، ان احساسات کو کس طریقے سے وہ اپنے عمل میں لاتا ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لے اور سوچے کہ یہ تنہائی مجھے میسر ہے، اس تنہائی کا میں فائدہ کیسے اٹھاؤں۔
इस तन्हाई का मिस यूज़ ना करना और अपने दिल को उन बसबसों से, उन गलत ख्यालों से पाक करने की कोशिश करे जो उस तन्हाई में आदमी के दिल में आ रहे हैं। तो इंसान को तन्हाई के मौके पर भी अपने दिल का जायज़ा लेना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए। अगर तीनों मौकों पर अपने पहलू में दिल ना पाओ, यानी उन चीज़ों में तुम्हारा दिल ना लगे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जो ना हो, तो अल्लाह से दरख्वास्त करो कि वो तुम्हें एक दिल मरहमत फरमा दे, इसलिए कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। जब ये कैफियत इंसान की हो जाए कि इन तीनों मौकों पर अगर वो अपने अंदर लर्जा तारी नहीं होता हुआ नहीं पाता है, अपने दिल में वो अल्लाह ताला की मोहब्बत को नहीं पाता है, अल्लाह ताला की हैबत से अपने दिल में जो है एक डर पैदा नहीं करता है या डर नहीं हो रहा है, वो अपने दिल को बिल्कुल खाली पा रहा है इन तमाम चीज़ों से, तो उसको फिर उस वक्त दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे एक दिल दे दे, क्योंकि मेरे पास दिल नहीं है। दिल उसी के पास है जिसके दिल में ये एहसास पाया जाता हो कि मेरा दिल अल्लाह के ज़िक्र से खाली तो नहीं है, मेरे दिल में कहीं बुराइयां और कीना तो नहीं है, मेरा दिल कहीं तन्हाइयों में बुरे बसबसों का घर तो नहीं बन जाता है। तो ये चीज़ें अगर उसके दिल में ये कैफियत नहीं है उसकी, इस तरीके से अगर वो नहीं सोचता है, तो उसको दुआ करना चाहिए कि या अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जो है एक ऐसा दिल दे दे जो तेरी याद से लबरेज हो, जो तेरी मोहब्बत से भरा हुआ हो, जो हर वक्त तेरा जिक्र करता हो, तेरी मोहब्बत पर फिदा होने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके की दुआ करना चाहिए। अल्लाह ताला हमको अपने दिल का जायज़ा लेने की तौफीक अता फरमाए, अपने दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जितने भी पैगम्बर दुनिया में हैं उन सब के लिए मोहब्बत पैदा फरमा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।